کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ اپنے سامنے بیٹھے اس جوان لڑکے سے پوچھ رہے تھے جو کہ 14 سال کی عمر میں بھی بے حد خوبصورت اور اپنی عمر سے کافی بڑا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے باپ کو دیکھا جنہوں نے اسے ہاں میں سر ہلانے کا اشارہ دیا۔ جی قبول ہے، اس نے مسکرا کر تصدیق کی تو مولوی صاحب نے اسے سائن کرنے کا کہا۔ اس نے مسکرا کر ان کی بتائی جگہ پر اپنے سائن کر دیے اور اسی کے ساتھ سب کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ارمان نے مسکرا کر اپنے پاس بیٹھی 6 سالہ ماہین کو دیکھا جس نے سرخ دوپٹہ لے رکھا تھا اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بابا اب ماہی ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہے نا؟ اس نے ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تصدیق چاہی۔ عثمان صاحب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، اب سے ماہین تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری بیوی ہے اور آج کے بعد سے کوئی بھی تمہیں ماہی سے دور نہیں کر سکتا۔ اس پر صرف تمہارا حق ہے اور اب یہ صرف تمہاری ہے۔ باپ کی بات سن کر 14 سالہ ارمان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ امڑ آئی۔ اس نے فوراً ماہین کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ وہ سب مسکرا دیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس عمل سے سب ٹھیک ہو جائے گا بھائی؟ فائزہ بیگم نے عثمان صاحب سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ اب ہمارے بچوں کا مستقبل ایک ہو چکا ہے۔ تمہاری ماہین آج سے میری بیٹی ہے اور دیکھو تو ارمان اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اسے ہمارے والدین کی ناراضگی جلدی دور ہو جائے گی اور ہمارے بچے ہی ہمارے والدین کی ناراضگی ختم کروانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ان کی بات پر تینوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کی نیت تو بہت اچھی تھی مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، جبکہ اپنے والدین سے بے خبر وہ دونوں اب ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے۔ ارمان نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ تم نے سنا نا بابا نے کیا کہا؟ آج سے تم صرف میری ہو، میں تم پر اب ہر حق رکھتا ہوں۔ تم صرف میری ہو ماہی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وعدہ کرو مجھ سے تم کبھی بھی یہ نہیں بھولو گی کہ اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری میں ہی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ ماہین کے سامنے پھیلایا تو ماہی نے زور و شور سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہاں میں سر ہلایا۔ آئی پرومس، لیکن آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جیسے ماما اور بابا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ بابا ماما سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کریں گے؟ اس نے اپنے معصوم ذہن کے مطابق سوال کیا تو ارمان کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ بے ساختہ جھکا تھا اور اس نے ماہین کے ماتھے پر لب رکھے اور ماہین لال ٹماٹر ہو گئی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں جہاں بھی رہوں گا ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ اس نے ایک سرخوشی کی تھی جو اس فلیٹ کے در و دیوار میں گونج کر وہیں دم توڑ گئی، کیونکہ مستقبل ان کی زندگیوں کے ساتھ کیسے کھیلنے والا تھا وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ رات کے اندھیرے نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اس کی پہلی نظر بیڈ تک گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور بیڈ پر کمبل تانے کوئی لیٹا ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتا قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا اور دھیرے سے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے کمبل ذرا سا اس وجود سے سرکا کر دیکھا تو وہ بائیں جانب کروٹ لیے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اب وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ وہ سو گئی ہے یا جاگ رہی ہے، مگر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو وہ نیم روشنی میں بھی دیکھ چکا تھا اور اسے دیکھ کر وہ پریشان ضرور ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے تو بہت تیز بخار تھا ماہی، ارمان نے دھیرے سے سرخوشی کی، مگر دوسری طرف اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اتنی بھی کیا ناراضگی میری جان، اب تک ناراض ہو؟ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کی پلکوں میں جنبش محسوس کرتے ارمان نے دھیرے سے بہت پیار سے کہا تھا، مگر وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ ارمان نے گہری سانس لی اور اب اس کے قریب جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلو اٹھ جاؤ نا، دیکھو میں تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ آئس کریم لے کر آیا ہوں۔ وہ اب نرمی سے اس کا گال سہلاتے ہوئے اسے منا رہا تھا۔ ماہین نے دھیرے سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا، مگر ہر بار کی طرح وہ اندھیرے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، چھوڑے مجھے، یہاں سے چلے جائیں، وہ آہستگی سے کہتی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اور کیوں بات نہیں کرنی مجھ سے؟ میری غلطی تو بتا، اس نے اسی محبت سے پوچھا۔ یہ دیکھیں، تائی نے غصے میں میرا ہاتھ چلا دیا۔ وہ اپنا ہاتھ بلینکٹ سے باہر نکال کر اسے دکھا رہی تھی۔ مجھے اتنی درد ہوئی مگر کسی نے میری دوا بھی نہیں لگائی۔ یہاں سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی مجھے مارتا ہے۔ آپ کو اگر مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے یہاں سے بہت دور لے جاتے، مگر آپ مجھے اس جہنم سے نکالنے کے لیے آتے ہی نہیں۔ کیا میں آپ پر بھی بوجھ ہوں، یا آپ بھی یہ بھول گئے ہیں کہ میں آپ کی ذمہ داری ہوں، یا پھر آپ مجھے مجبوری سمجھتے ہیں؟
وہ ایک ہی سانس میں سارے سوال کرتی رو پڑی تھی۔ وہ اسے بہت نرم نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو وہ محسوس کر سکتی تھی جس نے تمہیں اذیت دی ہے نا، اس ایک ایک شخص سے حساب برابر کروں گا میں۔ بہت جلد تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا اپنی دنیا میں۔ تم بس صبر رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم میری کوئی مجبوری نہیں ہو، محبت ہو میری۔ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں ماہی، تم میری زندگی کی ضمانت ہو، تمہارے بنا یہ ارمان ملک بھی کچھ نہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور تھوڑی سی ہمت رکھو، میں جلدی تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ وہ صرف دلاسا دے رہا تھا، مگر اب وہ بچی نہیں رہی تھی۔ وہ بہک جاتی۔ آپ ہر بار یہی کہتے ہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ ماہی کو غصہ آیا۔ اچھا، تو اب ایسے ناراض ہو جاؤ گی؟ وہ اچانک ہی محبت سے کہتے اس کے چہرے کے قریب جھکا کہ اسے اپنے اتنے پاس محسوس کرتی گھبرا گئی۔ اب اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھ چکا تھا۔ ارمان، اس کے لبوں نے ایک ٹوٹی پھوٹی سرگوشی ادا کی، جب اچانک کسی نے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، نیند ایک جھٹکے سے ٹوٹی اور اس کے ساتھ وہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا جس میں وہ ارمان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اب وہ حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا، اور سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس کے حواس بحال کیے تو اسے احساس ہوا کہ شاید رات کے 12 بج رہے تھے، اور اس کے سر پر رمشا کھڑی اسے گھور رہی تھی کہ کیا ہوا رمشا آپی، آپ اتنی رات کو یہاں؟ رمشا کے ہاتھ میں بالٹی تھی اور اس نے بالٹی کا ٹھنڈا پانی ماہین کے اوپر پھینک دیا تھا، جس سے اس کی خوبصورت نیند اور خوبصورت خواب دونوں ہی ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے تمہیں کل رات کو اچھے سے کہا تھا نا کہ مجھے 12 بجے سے پہلے میرا ڈریس پریس چاہیے۔ آج میری برتھ ڈے ہے اور تم نے میرا ڈریس پریس ہی نہیں کیا۔ وہ شدید غصے میں اس پر چلا رہی تھی۔ ماہین جو پہلے ہی بخار کی وجہ سے سردی محسوس کر رہی تھی، اب ٹھنڈا پانی پڑنے کی وجہ سے باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی رمشا آپی، اور یہ دیکھیں میرا ہاتھ جل گیا تو کیسے کرتی آپ کا ڈریس پریس؟ اس نے بے بسی سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ جب رمشا نے اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ بالکل ٹھیک تو ہو تم، مر تو نہیں گئی نا؟ جاؤ اور ابھی میرا ڈریس پریس کرو، اس نے سختی سے حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی ماہین کو دروازے کی طرف دھکا دیا۔ ماہین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، بخار کی وجہ سے اسے پہلے ہی چکر آ رہے تھے۔ اس نے دیوار پر ہاتھ رکھے خود کو گرنے سے بچایا تھا، مگر اس کے لبوں سے ایک گھٹی گھٹی سسکی نکلی اور وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی، اور وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ رمشا نے پلٹ کر اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ لو، ہو گئے ڈرامے شروع، اس نے ناگواری سے کہتے ماہین کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اسے ہلانا چاہا تو اسے اپنا ہاتھ آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے تو واقعی بہت تیز بخار ہے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی، اور عین اسی لمحے اس کمرے سے میلوں دور ایک خوبصورت بنگلے کے شاہانہ بیڈ روم میں وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا تھا، جس کے زیر اثر وہ چیختا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ماہی! اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ اب وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لے کر اپنے حواس اور اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب کچھ پرسکون ہوا تو اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو وہ اپنے بیڈ روم میں تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے گہرا سانس لیا۔ ہر روز رات کی طرح آج بھی اس نے ویسا ہی خوفناک خواب دیکھا تھا۔ وہ اب ان خوابوں سے تھک چکا تھا۔ بلینکٹ دور اچھالتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے بلیک کلر کا سلیو لیس انڈر شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس سے اس کی کسرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ پسینے سے اس کا برا حال تھا۔ وہ اب سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا جب اسے کچن سے کچھ کھٹ پٹ سنائی دی۔ وہ کچن میں آ گیا تو اس نے دیکھا کہ مائرہ بیگم کچن میں کھڑی شاید جگ میں پانی ڈال رہی ہیں۔ آہٹ پر انہوں نے ارمان کو دیکھا۔ تم اتنی رات کو جاگ رہے ہو؟ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھتے ہوئے انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ کچن میں آیا اور کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں تھک چکا ہوں ماما، یہ خوفناک خواب مجھے سونے نہیں دے رہے، بہت ہو چکا ہے۔ کتنا انتظار کرنا ہے آپ نے؟ اب ماہی کو لینے چلتے ہیں نا ہم؟ آخر کب تک ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ وہ اپنا سر سہلاتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ مائرہ بیگم کو اس پر بے حد ترس آیا۔ اچھا پریشان مت ہو، میں سکینہ سے بات کرتی ہوں اور لوکیشن نکلواتی ہوں، پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ خود بھی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان تھی، جو آئے روز آدھی رات کو ماہین کو خواب میں پریشان اور تکلیف میں دیکھ کر ڈرتے ہوئے اٹھ جاتا تھا۔ اس کی تو راتوں کی نیند ہی حرام ہو چکی تھی۔
थैंक यू सो मच मामा। प्लीज़ जल्द से जल्द मैं माही को अपने सामने देखना चाहता हूँ। मैं थक चुका हूँ इन ख्वाबों से। मैं नहीं जानता वो वहाँ किस हाल में होगी। मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी बीवी है, और अगर वहाँ वो तकलीफ़ में है और यहाँ मैं चैन से हूँ तो यकीन करें मैं उसका गुनहगार हो रहा हूँ। मायरा बेगम ने उसकी बात पर समझते हुए उसके बालों में हाथ फेरा और मुस्कुरा पड़ी। मैं कभी कभी खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो और तुम सालों पहले हुए इस निकाह को लेकर आज भी इतने सिंसियर हो कि तुम उसके सिवा किसी और के बारे में सोचते भी नहीं। शायद खुदा ने मुझे मेरी किसी नेकी का इनाम इतने अच्छे बेटे की सूरत में अता किया है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि माही हमारे पास आ जाए, मगर मुझे डर लगता है। वो लोग ताकतवर हैं, हम उनसे मुकाबला ना कर सके तो। अरमान ने मुस्कुराकर अपनी माँ के दोनों हाथ चूमे। वो लोग ताकतवर हों मगर फिर भी वो मेरी बीवी और अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि पाकिस्तान का कानून भी मेरे साथ है और मैं उसे लीगल तरीके से वहाँ से लेकर आऊँगा। परेशान मत हो, आप जल्दी से लोकेशन निकलवाएं। उसने दरख्वास्त की थी। मायरा बेगम ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। फिक्र मत करो, मैं 1-2 दिन में इंतज़ाम करती हूँ। उसे हौसला देती किचन से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद अरमान ने सर दोनों हाथों में थामा। आई एम सॉरी माही, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मगर अब नहीं। बहुत जल्दी मैं वहाँ आऊँगा जहाँ तुम हो, और फिर तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ ले आऊँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। सरगोशी करते हुए उठा। अब वो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, इसीलिए वो वापस अपने कमरे में चला गया। बाहर शहर पर रात मज़ीद गहरी हो रही थी। हवेली पर एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। जैसे ही ज़किया हवेली की एक मुलाज़िमा ने दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हवास छीन गए। उनकी चीख और बेसाख्ता निकली थी जो लाउंज में सबने सुनी। कमरे के बीचों बीच माहीन बेहोश पड़े थे। न जाने कितने घंटों से ज़किया आगे बढ़ी और अब वो माहीन का गाल थपथपा रही थी। शोर सुनकर सब लोग कमरे में आए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? निगत बेगम ने शदीद गुस्से में पूछा था। देखें बीबी जी, माही बीबी को क्या हो गया? इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, न जाने कब से ये बेहोश पड़ी हैं। ज़किया की बात पर रमशा को अपने हलक में गिल्टी उभर कर मादूम होती महसूस हुई, मगर वो चेहरे के तासुरात नॉर्मल रख गई। बुखार ही तो हुआ है, मर तो नहीं गई। निगत बेगम ने तनफ्फुर से सर झटका। क्या हो गया आप लोगों को? बस करें मामा, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। आयशा सबको गुस्से से घूरती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। वो इन सब की तरह सफाक नहीं हो सकती थी, जबकि निगत बेगम बुरे बुरे मुंह बनाती कमरे से जा चुकी थी। ज़किया अब दूसरी मुलाजमा के साथ माहीन को ज़मीन से उठाकर बेड पर लिटा रही थी, मगर वो सोच चुकी थी कि अब इसे ही इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। कुछ देर में ही लेडी डॉक्टर आयशा के साथ कमरे में दाखिल हुई और माहीन का चेकअप करने के बाद वो जा चुकी थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था, मेडिसिन से तो उतरने वाला नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करें। अब ज़किया उसके पास बैठी ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही थी। आयशा भी परेशान सी कमरे में घूम रही थी। काश माही, मैं तुम्हें इस जहन्नुम से आज़ाद करवाने की कोशिश करती, मगर तुम जाओगी तो कहाँ? काश तुम्हारा कोई अपना होता, तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाता। वो बड़बड़ा रही थी और पास बैठी ज़किया के हाथ कांपने लगे। कुछ देर बाद आयशा कमरे से बाहर चली गई तो ज़किया ने अपना छोटा कीपैड मोबाइल उठाया और अब उसके हाथ किसी का नंबर मिला रहे थे। वो सोच चुकी थी जो करने का हौसला उसे चंद सालों से नहीं आया वो आज ये कर गुजरेगी। तो बात करते हैं खान हवेली की। तो बहरोज़ खान के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा वकास खान और छोटा बेटा बिलाल खान। वकास खान की बीवी निगहत बेगम थी और उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा शम्स जो कि आजकल अपनी पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर था, उससे छोटी 2 बेटियां थीं, रमशा खान और आयशा खान। और बिलाल खान की बीवी हाला थी। हाला मलकों की बेटी थी और बिलाल ने ख़ानदान वालों के खिलाफ जाकर हाला से शादी की थी। वो दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहीं एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, मगर ना तो हाला के घर वाले इस शादी के लिए राज़ी थे, ना ही बिलाल के घर वाले। इसीलिए बिलाल ने गुस्से में अपने वालिदैन को छोड़ दिया और ख़ुद गाँव छोड़कर शहर चला गया, जबकि हाला के वालिदैन भी अपनी बेटी को किसी गाँव के जागीरदार से ब्याहना नहीं चाहते थे। इसीलिए हाला के भाई उस्मान मलिक ने बहन की खुशी के लिए वालिदैन की नाराज़गी को एक साइड पर रखते हुए खुद उसका निकाह बिलाल से करवा दिया। हाला और उस्मान बस 2 ही बहन भाई थे। उस्मान साहब का एक ही बेटा था अरमान मलिक और हाला की भी एक ही बेटी थी माहीन।
چونکہ عثمان صاحب کی اس حرکت پر ان کے والدین بھی ان سے ناراض ہو چکے تھے، اسی لیے عثمان صاحب نے ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اور دونوں بہن بھائیوں کا رشتہ نہ ٹوٹے، اسی لیے دونوں بچوں کا بچپن میں ہی نکاح کروا دیا۔ ویسے بھی ارمان اور ماہین دونوں بہت اچھے دوست تھے اور بچپن میں دونوں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ تھے۔ ارمان اس کی بہت پرواہ کرتا تھا، اکثر وہ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، اسی لیے دونوں کی اچھی خاصی جان پہچان بھی تھی۔ مگر بزنس میں اچھا خاصا لاس کی وجہ سے عثمان صاحب کو مجبوری میں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا، اور بچوں کے نکاح سے کچھ عرصہ پہلے وہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے تھے۔ اور اسی دوران جب ماہین 8 سال کی تھی تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں بلال صاحب اور حالہ کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد مائرہ بیگم نے بہت کوشش کی کہ وہ ماہین کو اپنے ساتھ لے جائیں، مگر وقاص صاحب اور ان کے گھر والے زبردستی ماہین کو اپنے ساتھ لے گئے، یہ کہہ کر کہ ان کا ماہین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کے بھائی کی اولاد ہے اور وہ ماہین پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حالانکہ ان کے دل میں صرف بلال کی جائیداد تھی جو وہ ماہین کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ ماہین کو اس کے ننیال والوں کے حوالے کر دیتے تو پھر ساری جائیداد ان کے پاس چلی جاتی، اس لیے وقاص صاحب زبردستی ماہین کو اپنے ساتھ حویلی لے آئے۔ مائرہ بیگم اور عثمان صاحب نے حویلی نہیں دیکھی تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی حویلی کہاں ہے، کیونکہ بلال تو حالہ کے ساتھ شہر میں ہی رہتا تھا، نہ ہی ان کا کبھی حویلی جانا ہوا تھا، اسی لیے ان کے پاس حویلی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ عثمان صاحب نے اپنے ریسورسز کے ذریعے بہت کوشش کی کہ وہ پتہ کروا سکیں کہ ماہین کہاں ہے، مگر معلوم نہیں ہو سکا، اور اب اتنے سال گزر جانے کے بعد ارمان چاہتا تھا کہ جلدی وہ ماہین کو اپنے پاس لے آئے۔ بہت ہو چکا تھا، اس نے بہت انتظار کر لیا تھا، اور بہت سال سے وہ ان خوفناک خوابوں کی وجہ سے پریشان رہا تھا، کیونکہ حویلی میں ماہین کو کسی ملازمہ سے زیادہ حیثیت نہیں ملتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شاید ارمان اپنے خوابوں میں اسے کسی پریشانی میں محسوس کر لیا کرتا تھا۔ مائرہ بیگم کی ایک وفادار ملازمہ تھی جس کا نام سکینہ بھی تھا۔ سکینہ بیوی نے بتایا تھا کہ ان کی کوئی جاننے والی رشتہ دار خانوں کی حویلی میں کام کرتی ہیں، اور شاید وہ وہی خانوں کی حویلی ہو جہاں ماہین رہتی ہے، اور مائرہ بیگم نے چند دن پہلے ہی سکینہ سے کہا تھا کہ وہ پتہ کرے کہ کیا اس حویلی میں ماہین رہتی ہے اور کیا وہ وہی خان ہے جن کی تلاش ان لوگوں کو ہے، اور انہیں بہت امید تھی کہ سکینہ کے ذریعے وہ ماہین تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اب وہ بھی ارمان کی حالت سے پریشان تھی۔ ویسے بھی اگر جدا کرنے والی ذات خدا کی تھی تو ملانے والی ذات بھی خدا کی تھی۔ اب ماہین اور ارمان کیسے ملتے ہیں یہ تو وقت اور ان کی قسمت نہیں بتانا تھا۔ وہ آفس میں تھا جب اسے ماما کا فون آیا، جلدی سے گھر پہنچو، بہت اہم بات کرنی ہے۔ ماما کچھ پریشان لگ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہوا، اور تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گھر کی طرف بڑھا۔ وہ گھر میں آیا تو مائرہ بیگم پریشانی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا ہوا ماما، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ چلو، ہم ابھی اور اسی وقت ماہین کو لے کر آ رہے ہیں۔ مجھے اس کا ایڈریس مل چکا ہے، خدا ان پر اپنا قہر نازل کرے۔ انہوں نے وہاں ماہین کو نہ جانے کس بدتر حالت میں رکھا ہے، بس تم چلو، تمہیں ساری بات میں راستے میں بتاؤں گی۔ وہ شدید غصے میں تھیں جبکہ ارمان نے اپنی رگوں میں خون کی جگہ غصہ بہتا ہوا محسوس کیا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے جلدی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ مائرہ بیگم اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور اب ان کی گاڑی تیزی سے ملک ہاؤس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مجھے سکینہ نے بتایا ہے کہ اس کی کوئی رشتہ دار ملازمہ خانوں کی حویلی میں کام کرتی ہے۔ اس نے ہی سکینہ کو فون کیا تھا کہ وہ لوگ ماہین پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ سکینہ نے بتایا تھا کہ ماہین کا نکاح تم سے ہو چکا ہے، اسی لیے وہ عورت سب جانتی ہے۔ غالباً وہ زکیہ کی بات کر رہی تھی۔ بس تم فوراً چلو، مائرہ بیگم اسے ایڈریس سمجھا رہی تھی، اور ارمان نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی، اور اب گاڑی تیزی سے خانوں کی حویلی کی طرف جا رہی تھی جو کسی گاؤں میں آباد تھے۔ نہ جانے وہاں ماہین کس حال میں ہوگی، یہ سوچ سوچ کر ہی ارمان کے دماغ کی رگیں پھولتی جا رہی تھیں، مگر وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے ایک ہاتھ کی مٹھی دبوچے گاڑی چلا رہا تھا، ورنہ غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے وہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ اس نے گاڑی حویلی کے گیٹ کے باہر روکی۔ گارڈز نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر ارمان بنا کسی وضاحت کے زبردستی گارڈز کو ایک سائڈ پر کرتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی مائرہ بیگم تھی۔ وہ تنفن کرتا جیسے ہی حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں ہی نگہت بیگم کسی ملازمہ پر چلا رہی تھی، اور پاس ہی بیٹھی رمشا اپنے موبائل میں مصروف تھی۔
عائشہ غالباً کچن میں تھی اور ماہین کے لیے سوپ بنا رہی تھی، جبکہ وقاص خان ہمیشہ کی طرح گاؤں کے جرگے میں موجود تھے۔ اچانک نگہت بیگم کی نگاہ ارمان اور ان کے پیچھے کھڑے مائرہ بیگم تک گئی تو وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کون ہو تم؟ اور یہ کیسی تمیز ہے تمہیں؟ تمیز نہیں ہے؟ خانوں کی حویلی میں کیسے داخل ہو گئے؟ تمہیں گارڈز نے روکا نہیں؟ وہ شدید غصے سے کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارمان کچھ کہتا، مائرہ بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے خاموش رہنے کا کہا اور وہ خود آگے بڑھی۔ ماہین کہاں ہے؟ انہوں نے اتنی سختی سے پوچھا کہ 2 پلوں کے لیے نگہت بیگم بھی ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ جیسے وہ جاننا چاہتی تھیں کہ تم لوگ کون ہو اور تمہارا ماہین سے کیا تعلق۔ میں نے پوچھا ماہین کہاں ہے؟ تم جیسی عورت سے بحث کرنا میں فضول سمجھتی ہوں۔ ماہین ماہین، وہ غصے سے اونچی آواز میں چلانے لگی۔ ان کی آواز سن کر عائشہ کچن سے باہر نکل آئی اور حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون ہیں آپ لوگ اور ایسے کیوں ہمارے گھر میں آ کر تماشا کر رہے ہیں؟ آخر بتائیں تو صحیح۔ نگہت بیگم نے انہیں غصے سے دیکھتے کچھ تحمل سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، میں ارمان ملک ہوں، عثمان ملک کا بیٹا اور حالہ بیگم کا بھانجا اور ماہین کا شوہر۔ اس کے الفاظ پر وہ ساکت رہ گئیں۔ کتنی ہی دیر بعد نگہت بیگم کے جسم میں حرکت ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ماہین کے شوہر؟ عجیب مذاق ہے۔ ماہین تو سالوں سے ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ نگہت بیگم تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا تھا۔ ایسے کیسے وہ ماہین کو جانے دیتی؟ ماہین کے جانے کا مطلب تھا ان کے ہاتھوں سے آدھی دولت جا رہی تھی۔ مائرہ بیگم آگے بڑھی اور نگہت بیگم کے بالکل قریب آ کر رکی۔ تم لوگ دولت کے لالچی اتنے اندھے ہو گئے، تم لوگوں نے کبھی دولت کی لالچ کی پٹی آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا ہی نہیں کہ کس کا کس سے کیا رشتہ ہے۔ حالہ اور بلال بھائی نے اپنی موت سے پہلے بچپن میں ہی ماہین اور ارمان کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ یہ رہا نکاح نامہ۔ انہوں نے اپنے بیگ سے نکاح نامہ نکال کر نگہت بیگم کے سامنے رکھا۔ آپ کوئی بتائے گا مجھے کہ میری ماہین کہاں ہے؟ وہ ان کے بت بننے پر غصے سے چلائی تھی تو عائشہ ہوش میں آئی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں آنٹی۔ اس نے کچھ عزت سے بات کی اور اب انہیں اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھی تو مائرہ بیگم اور ارمان بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو بیڈ پر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پاس ہی زکیہ بیٹھی اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی کر رہی تھی۔ ان کی پہلی نگاہ ماہین تک گئی۔ وہ بالکل حالہ کی پرچھائی تھی، وہی چہرہ، وہی نین نقش، وہی خوبصورتی۔ بلا شبہ 20 سالہ ماہین بے حد حسین اور خوبصورت تھے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ مائرہ بیگم اس کی خوبصورتی کے زہر سے کچھ نکلی تو انہوں نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ زکیہ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ جن لوگوں کو اس نے بلایا تھا وہ آ چکے ہیں۔ معلوم نہیں بی بی جی، صبح جب میں کمرے میں آئی تو یہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور انہیں بہت تیز بخار تھا۔ یہ سننا تھا کہ ارمان بیڈ کی دوسری سائڈ سے ماہین کے پاس آیا۔ اب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے اپنا ہاتھ کسی جلتے ہوئے انگارے پر پڑتا محسوس ہوا۔ اسے اتنا تیز بخار ہے اور کسی ڈاکٹر کو بلانے کی زحمت نہیں کی؟ ارمان اب غصے سے ملازمت سے پوچھ رہا تھا۔ صبح ڈاکٹر آئی تھی، میڈیسن دے کر گئی ہے، مگر ان کی حالت میں ابھی بھی کوئی سدھار نہیں آ رہا۔ ارمان نے شدید غصے سے ماں کو دیکھا اور اب وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو تم ارمان؟ زکیہ اور عائشہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آپ نے اس کا حال دیکھا ہے؟ میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں جنہوں نے میری بیوی کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا ہے۔ میں سب کو جیل کی چکی پھسواؤں گا، وہ شدید غصے اور دبے دبے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مائرہ بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے ریلیکس رہنے کا کہا۔ یہ سب ثانوی باتیں ہیں، ابھی پہلے ہمیں ماہین کے بارے میں سوچنا ہے۔ ایک کام کرو، چلو ماہین کو لے کر گھر چلتے ہیں۔ ہم یہاں ماہین کو ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں روبینہ کو کال کرتی ہوں، وہ آ کر اسے چیک کر کے جائے گی۔ روبینہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی۔ ارمان نے اپنی ماں کی بات پر سر ہلایا اور اب وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ آہستہ سے بلینکٹ اس نے ماہین کے وجود سے دور کیا تو اس کی نگاہ ماہین کے چہرے پر گئی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی اور اگر وہ حسین نہ بھی ہوتی تو بھی ارمان اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ آخر وہ اس کے بچپن کی محبت تھی، بچپن کی منگوہا تھی۔ اس سے محبت ہونا قدرتی اور فطرتی عمل تھا۔ اس نے دھیرے سے ماہین کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اب وہ ماں بیٹا کمرے سے باہر جا رہے تھے۔ نگہت بیگم نے اسے ماہین کو اٹھائے دیکھا تو شدید غصہ آیا۔ ماہین کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، ابھی اس کے تایا آتے ہی ہوں گے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی
ماہین میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اور اس پر سب سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ مجھے میری بیوی کو لے جانے سے کون روکتا ہے۔ نہ تو یہاں کسی کا تایا اور نہ ہی کسی کا باپ مجھے اب ماہین کو یہاں سے لے کر جانے سے روک سکتا ہے، اور جو جو ظلم آپ سب نے ماہین پر کیے ہیں نا، اس کا حساب تو الگ سے ہوگا۔ بس رکیں، تھوڑا انتظار کریں، میں سود سمیت سب سے حساب لوں گا۔ اتنا کہتے وہ یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ان کی گاڑی حویلی سے باہر جا چکی تھی۔ رمشا نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس کی برتھ ڈے والے دن اس حویلی سے ایک بلا گئی تھی۔ بیشک ان سب کے لیے وہ بس ایک ملازمہ تھی، مگر خیر کوئی نہیں، اس کی منحوس شکل دیکھنے سے بہتر تھا وہ جا چکی تھی۔ مگر نگہت بیگم تو انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ان کے ہاتھ سے تو اچھی بھلی جائیداد جا چکی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارمان کمرے میں داخل ہوا اور دھیرے سے ماہین کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیا۔ وہ بے بسی اور شدید اذیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، ڈاکٹر ربینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ راستے میں ہی مائرہ بیگم انہیں کال کر چکی تھی۔ اب وہ ماہین کا چیک اپ کر رہی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اب بخار کافی بہتر ہے، شام تک ٹھیک ہو جائے گا، بس ابھی فی الحال نرم غذا دیں۔ ربینہ تفصیل بتاتے ہوئے اب مائرہ بیگم کے ساتھ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ارمان نے گہری سانس لی۔ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا اور اب شدید بے بسی اور اذیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تم تک اتنی دیر سے کیوں پہنچا۔ تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا، نہ جانے وہ لوگ تمہیں کس حال میں رکھتے رہے۔ ماہی، مجھے معاف کر دو، مگر فکر مت کرو، میں ہر ایک انسان سے بدلہ لوں گا، تم پر ہوئے ایک ایک ظلم کا بدلہ۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور اب میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اب تم میرے پاس آ چکی ہو، اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، اب تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ سرگوشی میں باتیں کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے جو ماہین کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ سالوں سے اس نے اس لمحے کا انتظار کیا تھا جب اس کے پاس اس کے کمرے میں ہوگی، اور آج وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ابھی مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ بہت سالوں سے تم سے جو کچھ نہیں کہہ پایا وہ تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بال سہلاتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا۔ بلا شبہ اس کے بال بھی بے حد خوبصورت تھے۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے پاس بیٹھا اس سے سرگوشیوں میں باتیں کرتا رہا، پھر اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ نیچے آیا تو مائرہ بیگم کچن میں ملازمہ کے سر پر کھڑی اسے ماہین کے لیے نرم غذا اور سوپ بنانے کی ہدایات دے رہی تھی۔ ارمان کو کچن کی دہلیز میں کھڑا دیکھتے اس کے قریب آ گئیں۔ آپ نے بابا کو بتایا؟ وہ اب نارمل سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے لہجے میں جو غصہ تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کی زندگی میں اس کے پاس، اس کے قریب، اس کے گھر میں آ چکی تھی، تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو چکی تھیں۔ ہاں، میں نے تمہارے بابا کو کال کر دی ہے، وہ شام تک آ جائیں گے۔ وہ بھی ماہین سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ ابھی تم اپنا موڈ خراب مت کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان خان حویلی والوں کو تو ہم اچھے سے سبق سکھائیں گے۔ مائرہ بیگم کے لہجے میں کچھ تلخی سی گھلی تھی۔ ارمان نے محض اس بات میں سر ہلایا، جبکہ یہاں سے میلوں دور اگر واپس ہم حویلی کی سرزمین پر جھانک کر دیکھیں تو نگہت بیگم پریشانی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی، اور وقاص صاحب بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھتے رہ گئے۔ ایسے کیسے وہ لے گیا اور تم نے اسے جانے دیا؟ وہ شدید غصے میں تھے۔ اس کے پاس باقاعدہ نکاح نامہ تھا، اس کے پاس ثبوت تھے کہ ماہین اس کی بیوی ہے۔ میں کیسے روک سکتی تھی؟ اور اگر وہ پولیس کے ساتھ آتا تو کیا ہوتا؟ اور ابھی تو شکر ہے کہ اسے یہ سب نہیں پتا کہ ہم نے ماہین کو یہاں کس حال میں رکھا تھا، ورنہ تو شاید ہماری جان ہی لے لیتا۔ اتنا غصے میں تھا وہ لڑکا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ نگہت بیگم پریشانی سے بتا رہی تھی۔ اچھا ہوا بابا وہ چلی گئی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہماری زندگی سے ایک بوجھ تو کم ہوا۔ رمشن نے ماہین کے لیے اتنا فکر مند ہوتا دیکھا تو اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ہاں، میرے خیال میں رمشا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ عائشہ نے بھی اس کی حمایت کی، حالانکہ اسے اندر ہی اندر خوشی ہو رہی تھی کہ ماہین اب محفوظ ہاتھوں میں جا چکی ہے، مگر وہ اپنے والدین کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مسئلہ اس کے جانے کا نہیں، اس کے پاس دولت کا اتنا بڑا حصہ ہے اور ہم وہ دولت کھو سکتے ہیں۔
وقاص صاحب کو بس دولت کی پرواہ تھی. انہیں نہ کبھی کل اپنے بھائی کی بیٹی سے کوئی لگاؤ تھا اور نہ ہی آج تھا. او ہو بابا، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں. ارے جو شخص اسے یہاں سے لے کر گیا ہے نا، وہ دکھنے سے ہی ہم سے دگنے تگنے امیر لگ رہے تھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہاں جانے کے بعد ماہین کو اس دولت کی ضرورت ہوگی. اسی لیے ہم سکون سے اس سے وہ دولت واپس لے سکتے ہیں. عائشہ نے اپنے باپ کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اور ان کی بات سنتے وقاص صاحب کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا تھا. ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ میں نے سوچا ہی نہیں. بس ابھی کسی بھی طرح سے ہمیں اس بات کی تصدیق کرنی ہے کہ آئندہ کبھی بھی ماہین واپس یہاں نہ آئے، اور ہم اس ساری دولت پر قبضہ کر لیں گے. ویسے بھی ماہین کو یہاں آ کر اس دولت کو واپس مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وقاص خان تو پرسکون ہو گئے تھے، اور انہیں پرسکون دیکھتے نکہت بیگم بھی پرسکون ہو گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کسی کا حق کھانا کیسے آخر میں انہیں تباہ کر سکتا ہے. اس کی آنکھوں کے سامنے بھولے بسرے منظر نمایاں ہو رہے تھے. کوئی اسے پکار رہا تھا، ماہی ادھر دیکھو، میں ہوں، تمہارا ارمان. بے حد نرمی سے اسے پکارا گیا، وہی کانوں کو رس کھول دینے والی آواز. ماہین نے آس پاس دیکھا، آنکھیں کھولنے کی کوشش کی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. ارمان. اس کے لبوں نے ٹوٹی پھوٹی سرگوشی کی، مگر پھر جیسے وہ منظر آنکھوں سے غائب ہوئے اور اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تو نظر سیدھا چھت پر گئی. خوبصورت نقش و نگار سے مزین چھت. شاید یہ حویلی کا کمرہ نہیں تھا. اسے ایک لمحے میں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ کہیں اور ہے. اس نے آس پاس دیکھا تو وہ کسی شاہانہ اور بہت خوبصورت سے بیڈ روم میں تھی. وہ حویلی کے کمرے سے بھی بہت بڑا بیڈ روم تھا. حویلی میں بھی اتنے بڑے کمرے نہیں تھے. بہت خوبصورت بیڈ جس پر اس وقت وہ لیٹی ہوئی تھی، مگر وہ حیران تھی کہ وہ کہاں پر ہے، وہ کس انجان جگہ پر ہے. اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. وہ سر پر ہاتھ رکھے تھوڑا سا اوپر ہوئی اور اب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کمرے میں نگاہ گھما رہی تھی. کمرے میں ایک سائڈ پر ایک دیوار پر کسی مرد کی تصویر لگی ہوئی تھی، مگر ماہین اسے نہیں پہچانتی تھی. وہ جو کوئی بھی تھا بلا شبہ فوٹو میں تو اچھا لگ رہا تھا، مگر اتنی دور سے وہ اسے غور سے نہیں دیکھ سکی. اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی یا مزید کچھ سوچتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ارمان جو اپنے ہی دھیان میں کمرے میں داخل ہو رہا تھا دروازہ بند کیے جیسے ہی پلٹا تو ماہین کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے گہری سانس لی. ماہین بھی اسے دیکھ چکی تھی. ارمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے قریب کیسے جائے. اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے قریب نہ جا سکے گا، جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے. وہ کتنی ہی دیر بیڈ پر بیٹھی ماہین کو دیکھتا رہا. یہ کون سی جگہ ہے اور میں کہاں ہوں؟ ماہین نے نرمی سے پوچھا. اس کی آواز سے ارمان ہوش میں آیا، بہت مشکل سے خود پر ضبط پایا اور قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا. پھر بیڈ پر بیٹھ گیا. اس کے ایسے اپنے بے حد قریب بیٹھنے پر ماہین کا دل عجیب سے انداز سے دھڑکا. اس نے غور سے ارمان کی آنکھوں کو دیکھا تو اسے ایک پل کے لیے اس ننھے سے ارمان کی آنکھوں کی جھلک دکھائی دی. اس کا دل بتا چکا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا سانس تھم گیا تھا. ماہی. ارمان نے دھیرے سے اسے پکارا اور بس اس کا لہجہ ہی کافی تھا کہ ماہین کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ کہاں پر ہے. اسے ابھی بھی یہ سب خواب لگ رہا تھا. کیا واقعی اس کے سامنے اس کا ارمان بیٹھا تھا؟ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑی جسامت، مضبوط کسرتی بازو، ہلکی بیئرڈ، اس کا گندم سنہری مائل رنگ، اس کے ماتھے پر بکھرے کالے بال اور اس کے نقوش. بلا شبہ وہ بہترین اور حسین مرد تھا. وہ ایک لفظ سے زیادہ مزید نہ کہہ سکا. ارمان. ماہین کے لبوں نے ٹوٹی پھوٹی سرگوشی کی. ارمان نے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا. کیا حال کر دیا ہے ان لوگوں نے تمہارا؟ اس کے مزید قریب ہوا. اب اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو اسے ماہین کا جلا ہوا ہاتھ دکھائی دیا. یہ کیسے چلا؟ وہ شدید تکلیف سے پوچھ رہا تھا. ماہین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہنے لگا. اسے آج لگ رہا تھا کہ اس کے سارے خواب حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں. اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. یہ واقعی آپ ہیں نا ارمان؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، میں واقعی آپ کے پاس ہوں. وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی اور اب اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چھو کر محسوس کر رہی تھی. ارمان کے پاس اپنی صفائی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے. ہاں ماہی، یہ میں ہی ہوں، تمہارا ارمان، صرف تمہارا. اس کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے اب نم لہجے میں بتا رہا تھا. ماہین کا دل چاہا وہ چیخے چلائے
اور اپنے اندر موجود سالوں کا غبار باہر نکال دے۔ بس ارمان، یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم سے سسک پڑی اور پھر روتے ہوئے وہ اچانک ہی ارمان کے قریب ہوئی اور اس کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا اور ارمان کو لگا کہ اس کا سانس تھم جائے گا۔ وہ ساکت سا اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ کتنی ہی دیر تک وہ روتی رہی۔ اس کے رونے کی آواز ارمان کے کانوں میں جا رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد ارمان کے ہاتھوں میں حرکت ہوئی۔ اس نے دھیرے سے ماہین کے گرد حصار مضبوط کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں اس طرح اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں ماما بابا سب تمہیں سالوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر تم ہمیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ بس قسمت میں ہمارا ملنا ایسے ہی طے تھا۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ ان لوگوں نے تم پر اتنا ظلم کیا ہوگا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو بہت ہی بدتر سزا دوں گا۔ اس کے گرد حصار مضبوط کیے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو ماہی، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں کیسے تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکا۔ وہ شدید اذیت میں تھا۔ ماہین نے روتے روتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ کو کسی کو بھی کوئی بھی سزا دلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جیسے بھی ہیں لیکن وہ میرے ددیال والے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ان پر کوئی مسئلہ مصیبت ہو۔ بس آپ مجھے مل گئے ہیں نا، مجھے بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ ارمان، میں نے سالوں آپ کے آنے کا انتظار کیا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ آئیں گے اور مجھے اس حویلی کے قید خانے سے باہر نکال لائیں گے۔ میں سالوں آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپی ہوں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ارمان کو وہ روتے ہوئے اب اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، ہر ایک چیز کے لیے سوری۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ہاں، وہ ساری زندگی بھی اگر اس سے معافی مانگتا تو شاید اس کے اتنے سال کے خساروں کو پورا بھرپائی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے مجھے اس ظالم حویلی سے باہر نکال دیا۔ آپ مجھے اپنے پاس لے آئے تو بس اب سمجھ جائیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ارمان نے روتے ہوئے ارمان کو دیکھا۔ اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بے حد، اور تم میری زندگی کا حاصل ہو۔ وہ اب اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے بتا رہا تھا، اور اس کے ایسے اظہار محبت پر ماہین کے بہتے آنسو تھم گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کوئی بات کرتے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو ماہین جیسے ہوش میں آئی۔ جلدی سے ارمان سے تھوڑا پیچھے ہوئی، مگر ابھی بھی وہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ارمان نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ماہین بھی اب اپنا چہرہ صاف کر چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور مائرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی ارمان انہیں پہچان گئی تھی۔ ماہین انہیں پہچان گئی تھی۔ وہ آج بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسی سالوں پہلے تھی۔ ان کی شکل، ان کی خوبصورتی، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ مومانی، اس کے لب پھڑ پڑائے۔ مائرہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیسی ہے میری بچی؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تو ارمان تھوڑا سا پیچھے ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ ان کے گلے لگ گئی تو اسے اتنا سکون ملا۔ اس حصار میں آ کر وہ اس کے لیے بالکل اس کی دوسری ماں جیسی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اب جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ ہم ماں بیٹے نے بہت سالوں انتظار کیا ہے تمہیں اپنے گھر میں دیکھنے کا، اور اب فائنلی ہم تمہیں یہاں پر لا چکے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ تم بس سارے گھر میں بھاگتی دوڑتی نظر آؤ، اس لیے جلدی سے ٹھیک تو ہونا پڑے گا۔ وہ ایسی محبت سے کہہ رہی تھی کہ ماہین نم آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ اب اسے خود اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی تھی۔ ارمان خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی ماں کے درمیان بے حد محبت ہو، اور یہ منظر دیکھتے ہوئے ارمان کو اپنے سینے میں کتنا سکون محسوس ہو رہا تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ مائرہ بیگم نے مختصر الفاظ میں اسے بتا دیا کہ انہیں ماہین کیسے ملی۔ سوپ پلانے کے بعد وہ میڈیسن کھلا کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ اب ارمان اس کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ پکڑے، اس کے ہاتھ پر جلی ہوئی جگہ پر وہ آئمنٹ لگا رہا تھا۔ فکر مت کرو، جلدی ٹھیک ہو جائے گا ہاتھ، بس تم نے پریشان نہیں ہونا، وہ نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہین زندگی میں پہلی بار آج کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اب درد نہیں ہو رہا، اس نے نرمی سے بتایا تو وہ بے حد بے یقینی سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی جو ارمان کے ہاتھ پر تھا۔ اس کے لمس سے جیسے ہر تکلیف دور ہو گئی تھی۔ مگر ان لوگوں کو بہت درد ہوگا جنہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ ارمان کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔
ماہین کو بھی اس کے لہجے سے خوف آیا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں ارمان، میری خاطر آپ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، بس ان لوگوں کا ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ بے شک خدا بہترین انصاف کرنے والا ہے، اللہ پاک خود ہی ان سے بدلہ لے لیں گے۔ اس نے ارمان کے سامنے اپنا دوسرا ہاتھ پھیلایا۔ زندگی میں پہلی بار وہ آج اس سے کچھ مانگ رہی تھی۔ کیا وہ اسے منع کر سکتا تھا؟ تم واقعی یہ چاہتی ہو کہ میں نے کوئی سزا نہ دوں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں انہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، لیکن اب تم واپس وہاں کبھی نہیں جاؤ گے۔ اسے اپنے قریب کرتے اپنے حصار میں لیتے کہہ رہا تھا۔ اسے سینے میں ایسے چھپا لیا جیسے کوئی اسے ایک بار پھر ماہین کو چھین کر لے جائے گا، مگر اب وہ بچہ نہیں تھا جو ماہین کو خود سے دور کرتا۔ اب وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ کہیں نہیں جاؤں گی اب، میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ماہین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ آج کتنی خوش ہے۔ ساری زندگی اسے خوابوں میں دیکھتی آئی تھی، آج اس کے سامنے حقیقت بنا بیٹھا تھا۔ اس کے سارے خواب پورے ہو گئے تھے۔ اب اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ارمان اب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ ماہین کا سر اب بھی اس کے سینے پر تھا۔ وہ اب اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ پھر وہ کب سو گئی اسے خود بھی احساس نہیں ہوا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے حصار میں آ کر وہ اتنی پرسکون نیند سوئی تھی کہ اب اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہی تھی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر خوشی، ہر دولت آ چکی تھی۔ ماہین کو ملک ہاؤس آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اب اس کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ جب عثمان صاحب سے ملی تو وہ بے حد خوش ہوئے تھے۔ وہ تو اس کی بلائیں لیتے نہیں تھک رہے تھے اور اگلے روز ہی وہ ارمان کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ ارمان نے اسے ڈھیر سارے کپڑے، جوتے، نہ جانے کیا کچھ دلایا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی ہر خواہش پوری کر رہا تھا۔ وہ جو مانگتی تھی اس کے سامنے حاضر ہو جاتا۔ جس طرح کی زندگی اس نے حویلی میں گزاری تھی، یہاں ارمان کے گھر آ کر تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی نئی جنت میں آ گئی ہو۔ یہ گھر کم سے کم حویلی سے تو بہت بہتر تھا۔ حویلی اس کے لیے ایک بدترین قید خانہ تھی اور یہ گھر اس کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ ونڈو کے پاس کھڑی جب ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے کسی گہری سوچ میں دیکھا تو مسکرا دیا۔ اس نے اس وقت بہت خوبصورت پرپل کلر کا فراک پہن رکھی تھی۔ ارمان اس کے پاس آیا، اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سرگوشی کرتے اس کی گردن پر لب رکھے اس کے لمس سے ماہین ہوش میں آئی۔ ارمان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہاں ماہین کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی پریشانی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ مجھے بھی آپ کی طرح بہت سمجھدار بننا ہے۔ آپ پلیز میرا ایڈمیشن کروا دیں۔ بہت مشکل سے طے کی منتیں کر کر کے میں نے پرائیویٹ انٹر کیا، لیکن اب میں زندگی کھل کر جینا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے پڑھنے دیں گے؟ وہ بہت لاڈ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتے ہوئے بہت محبت سے پوچھ رہی تھی۔ ارمان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے ماہین کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بس اتنی سی بات، ہم کل ہی یونیورسٹی جائیں گے اور میں تمہیں ایڈمیشن لے دوں گا۔ اور بتاؤ کیا چاہیے؟ اس نے ماہین کو اپنے حصار میں لیا، ایسے کہ اب ماہین پوری کی پوری اس کے سینے میں چھپ چکی تھی۔ کوئی اور بھی چیز چاہیے تو لا دوں؟ وہ بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ اسے بہت محبت کرتا تھا، وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی آپ کے جیسا موبائل چاہیے۔ ماہین نے دیکھا اس کا موڈ اچھا ہے تو اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اپنی اگلی خواہش کا اظہار کیا۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اوکے، آ جائے گا۔ اور کچھ؟ اس کے گرد حصار مزید مضبوط کرتا وہ اب شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خود کے لیے اتنی محبت دیکھتے ماہین کو اپنے سینے میں گہرا سکون اترتا محسوس ہوا۔ نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا چہرہ پیچھے کرتی، ارمان تیزی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا وہاں گہرائی سے اپنا لمس چھوڑ چکا تھا، مگر وہ جلد ہی پیچھے ہو گیا کہ ماہین حیرت سے ارمان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کے گال شرم سے ایک دم لال دہکنے لگے تھے۔ وہ جلدی سے چہرہ موڑے ارمان کے سینے میں ہی چہرہ چھپا گئی۔
ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اب دونوں ایک ساتھ ونڈو سے باہر آسمان پر پھیلے بادل دیکھ رہے تھے۔ اس کی باہوں میں تھی تو اس کی زندگی کا سکون اس کے بے حد قریب تھا۔ کیا مطلب تم یونیورسٹی میں پڑھایا کرو گے؟ مائرہ بیگم اور عثمان صاحب نے بے حد بے یقینی سے ارمان کو دیکھا۔ اوف مما، آہستہ بولیں، اگر ماہی نے سن لیا تو اسے پتہ چل جائے گا۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، اسی لیے اس نے پریشانی سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ ماہی اوپر کمرے میں تھی اور وہ 2 دن پہلے ہی اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا چکا تھا، مگر تم یہ بات ماہین سے چھپانا کیوں چاہتے ہو؟ مائرہ بیگم کو اس کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کو تو پتہ ہے جس طرح کے حالات سے وہ اتنے سالوں سے گزری ہے، میں اسے ایسے یونیورسٹی نہیں بھیج سکتا۔ اگر میں خود بھی وہاں پڑھاؤں گا، پروفیسر بن کر چلا جاؤں گا تو پھر وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور پھر اسے دیکھ کر مجھے بھی تسلی رہے گی۔ اور میں ماہین کو صرف یہ کہنے والا ہوں کہ مجھے بائی چانس یونیورسٹی جا کر پڑھانے کے لیے میرے پروفیسر نے کہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ماہین کو یہ لگے کہ میں صرف اس کی خاطر یونیورسٹی پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس طرح سے وہ انکمفرٹیبل کر سکتی ہے فیل۔ اسے یہ بھی لگ سکتا ہے کہ شاید میں اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس پر بھروسہ کرتا ہوں، مگر اپنے دل کا کیا کروں؟ میں اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اسی لیے کل صبح سے میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، وہ بھی اس کے ساتھ۔ ہاں، یونیورسٹی کے بعد میں آفس چلا جایا کروں گا۔ اس نے اپنے والدین کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں ہی اس کی دیوانگی دیکھتے ہوئے ہنس پڑے۔ وہ حیران تھے کہ ان کا بیٹا کیسے اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے بنا رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور اس کی اتنی زیادہ پرواہ کرتا ہے۔ وہ خوش تھے کہ انہیں اللہ نے اتنا اچھا بیٹا عطا کیا جو اپنی بیوی کے لیے اتنا سوچتا ہے۔ اوکے، چلو ہم پھر تمہارا یہ سیکرٹ رکھیں گے۔ عثمان صاحب نے مسکرا کر لبوں پر روکتے ہوئے جیسے ارمان پر احسان کیا ہو، تو ارمان نے شکر کی سانس لی کہ کم سے کم اس کے والدین تو اسے سمجھ گئے۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ اٹھا، سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو ماہین اسے اوپر ہی لاؤنج میں مل گئی۔ وہ وہاں بیٹھی اپنی نئی کتابیں دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پہ بہت زیادہ چمک اور خوشی تھی۔ ارمان نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو اسے خود بھی بہت اچھا لگا۔ وہ بیگ میں کتابیں ڈال رہی تھی۔ ارمان نے کل ہی اسے نئی کتابیں اور نیا بیگ لا کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تو اسے زندگی جینے کا موقع ملا تھا اور وہ ہر ایک چیز کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، ہر لمحے کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ارمان اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کیا کر رہی ہو؟ مسکرا کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، آپ آ گئے؟ غالباً وہ آفس سے آیا تھا اور کب سے نیچے بیٹھا تھا، مگر ماہین اوپر تھی، اسی لیے اسے نہیں پتہ چلا کہ ارمان کب آیا۔ بس اب جب میری بیوی مسکرا رہی تھی، ارمان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے اپنے حصار میں لیا کہ ماہین کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ماہین نے بھی لاڈ سے اس کے کاندھے پہ سر رکھا۔ یہ سب صرف آپ کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ آئی لو یو سو مچ ارمان۔ وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ ارمان کو اپنی رگوں میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے الفاظ اپنے کانوں میں پڑتے سکون محسوس کرتا رہا۔ اچھا، مجھے تمہیں ایک اہم بات بتانی ہے۔ اسے یاد آیا۔ ماہین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کل سے میں بھی تمہارے ساتھ یونیورسٹی جایا کروں گا۔ وہ اصل میں میرے ایک پروفیسر اس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں جہاں تمہارا ایڈمیشن ہوا ہے۔ چونکہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے میں ان کی جگہ یونیورسٹی چلا جایا کروں، اسی لیے اب سے میں تمہارے ساتھ جایا کروں گا۔ ارمان نے مختصر الفاظ میں اسے بتایا اور ارمان کی بات سن کر ماہین کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ امڑ آئی۔ کیا سچ میں آپ مجھے بھی پڑھائیں گے؟ اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ ہاں نا، ارمان کی بات سن کر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ اور پھر اگلے ہی روز ارمان اس کے سامنے اس کی کلاس میں کھڑا تھا اور ماہین سے تو اپنی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ارمان اب لیکچر لے رہا تھا جب اچانک پی ٹی سر کلاس میں داخل ہوئے۔ ارمان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ارمان نے پی ٹی سر سے سوال پوچھا۔ ہاں، ایم ڈی سر کا حکم ہے تمام اسٹوڈنٹس کے بیگ چیک کیے جائیں۔ 2 دن پہلے ہی نیو بیچ کو منع کیا گیا ہے کہ موبائل فون نہیں لے کر آنا، کیونکہ فی الحال فرسٹ سیمسٹر میں انہیں موبائل فون کی اتنی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی کچھ بچے ہیں جو موبائل فون لے کر آ رہے ہیں اور یہاں موبائل کا مس یوز ہو رہا ہے، اس لیے مجبوراً ہمیں بچوں کے بیگ چیک کرنے ہوں گے۔ ان کے ساتھ ایک فیمیل ٹیچر بھی تھی۔ آپ فیمیل اسٹوڈنٹس کے چیک کریں، میں میل کے کرتا ہوں۔ پی ٹی سر اب اپنے ساتھ کھڑی فیمیل ٹیچر سے کہہ رہے تھے اور ماہین کو یاد آیا کہ اس کا موبائل اس کے بیگ میں ہی تھا جسے ارمان نے 2 دن پہلے ہی لا کر دیا تھا۔ اسے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ارمان نے لیکچر وہیں چھوڑا اور وہ ڈائس سے اتر کر کلاس کی پیچھے والی دیوار کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔
چونکہ ماہین آخری سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ارمان اسے صاف پریشان دیکھ سکتا تھا۔ ارمان اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ اشارے سے پوچھا۔ ماہین نے اسے اپنے پاس جھکنے کا اشارہ کیا۔ ارمان اس کے پاس جھکا۔ وہ میں غلطی سے اپنا موبائل اپنے بیگ میں ساتھ لے آئی، اب کچھ کریں؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے بچائے۔ اچھا، اگر میں تمہیں بچاؤں گا تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ ارمان نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اور پورا کا پورا ماہین کے اوپر جھکا۔ ماہین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ فی الحال بس اس کا موبائل نہ پکڑا جائے، وہ اس شرمندگی سے بچنا چاہتی تھی۔ جو میں کہوں گا وہ دو گی؟ ارمان نے مسکراہٹ ہونٹوں پر روکتے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو چاہیے ہوگا لے لیجیے گا، لیکن پلیز ابھی سے پکڑے نا، تاکہ مجھے بھی تو کچھ فائدہ ہو اپنے پروفیسر شوہر کا۔ اور جائیں، یہاں سے سب دیکھ رہے ہیں، آپ دور رہیں، اسٹوڈنٹس غلط سمجھ سکتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ ماہی نے جلدی سے اپنے بیگ سے موبائل نکال کر ارمان کے ہاتھ میں تھمایا۔ اچھا، تو میری بیوی کو اسٹوڈنٹس کی بڑی پرواہ ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ ارمان سر؟ پی ٹی سر کی آواز پر ارمان سر جلدی سے سیدھا ہوا۔ کیا آپ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ارمان نے واپس پلٹ کر نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ ارمان کے ہاتھ میں ابھی بھی ماہین کا موبائل تھا۔ یہ موبائل کس کا ہے؟ کیا یہ ان کا ہے؟ پی ٹی سر سختی سے پوچھ رہے تھے۔ ہرگز نہیں، یہ میرا موبائل ہے۔ ارمان نے اسکرین روشن کی تو وال پیپر پر ارمان کی اپنی تصویر ہی لگی ہوئی تھی۔ ماہین نے اس کی تصویر لگا رکھی تھی اور ارمان کی تصویر اس موبائل پر دیکھتے ہوئے پی ٹی سر کچھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اوکے، تو پلیز اپنا موبائل اپنی پاکٹ میں رکھیں، پی ٹی سر نے سختی سے کہا تو ارمان نے اس بات میں سر ہلایا اور موبائل پاکٹ میں ڈال دیا۔ تو کہیں جا کر ماہین نے شکر کا سانس لیا۔ فیمل ٹیچر اس کا بیگ چیک کر رہی تھی۔ اس کے بیگ میں تو نہیں ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کے بیگ سے موبائل نکلے گئے تھے اور لوگ پکڑے جا چکے تھے۔ جس کا موبائل نکلا وہ آف ٹائم میں 1000 فائن کے ساتھ آ کر اپنا موبائل لے کر جائیں۔ پی ٹی سر حکم سناتے کلاس سے باہر چلے گئے، مگر ماہین اب ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ اسے فائن کی پرواہ نہیں تھی، وہ بس شرمندگی سے بچنا چاہتی تھی۔ اور واپسی پر ارمان نے دیکھا کہ شاید وہ اپنی شرط بھول چکی ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، اور دیکھو تو صحیح اب کیسے سکون سے بیٹھی ہو۔ ارمان کی آواز پر ماہین چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ میں آپ کی بات بھول گئی؟ شکریہ کہ آپ نے میری ہیلپ کی۔ اس سے پہلے ارمان کچھ کہتا ہوا اچانک اس کا بازو پر اپنا سر رکھے اس کے کاندھے سے لگ چکی تھی کہ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویسے آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک ٹریٹ بنتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے اچھی سی بریانی بناؤں گی۔ وہ جب سے ملک ہاؤس آئی تھی ایک بار بھی مومانی نے اسے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ تم بریانی بناؤ گی؟ تمہیں بنانی آتی ہے؟ ارمان نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں نا، میں بہت اچھی بریانی بناتی ہوں۔ حویلی میں سارا کام میں ہی تو کرتی تھی، تائی تو کسی کام کو اپنی بیٹیوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی تھی، اور اگر مجھ سے کوئی کام غلط ہو جاتا تو تائی میرے ہاتھ پر… وہ بولتے بولتے ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس نے ارمان کا چہرہ دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ خیر چھوڑیں آپ سب، مجھے سارے کام کرنے آتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اور مومانی مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، لیکن پکا رہا آج میں خود آپ کو اپنے ہاتھوں سے بریانی بنا کر کھلاؤں گی، اور اگر اچھی بنی تو پھر مجھے آپ سے انعام بھی چاہیے۔ ماہین نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ارمان مسکرا دیا تھا، اور ماہین کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ دیکھیے گا، میں آج آپ کا سارا والیٹ خالی کروا دوں گی۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اور انہی ہلکی پھلکی باتوں کے دوران اب وہ گھر جا رہے تھے۔ ارمان اسے گھر ڈراپ کرنے کے بعد کمپنی جا چکا تھا۔ وہ گھر میں آتے ہی کچن میں گھس چکی تھی، اور مائرہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود بھی خود اپنے ہاتھوں سے رات کا کھانا تیار کر رہی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ارمان اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے اور اسے بتائے کہ وہ کیسا بناتی ہے۔ وہ سارا کام کر کے تقریباً 7 بجے کچن سے باہر نکلی جب اس نے لاؤنج کے دروازے پر کسی لڑکی کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ 24 سالہ خوبصورت ماڈرن لڑکی تھی۔ یہ کون ہے مومانی؟ اس نے مائرہ بیگم سے پوچھا۔ یہ میری بھانجی اور ارمان کی خالہ کی بیٹی ہے، رانیہ۔ انہوں نے ماہین سے اس کا تعارف کروایا۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اتنا کہتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی ہیں آپ خالہ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ رانیہ اب ان سے ان کا حال پوچھ رہی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ارمان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ ارے ارمان تو آفس ہے اپنے بابا کے ساتھ، وہ دونوں آتے ہی ہوں گے۔ اچھا، کہاں ہے ارمان کی وہ بیوی جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا؟ اس کی فون پر مائرہ بیگم سے بات ہوئی تھی، اور وہ ماہین کے بارے میں جانتی تھی، مگر اس نے ماہین کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ اوپر کمرے میں ہے، تم چلی جاؤ ارمان کے کمرے میں اور اس سے مل لو۔
ماہرہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی پھر اوپر آ گئی۔ اتنے میں ماہین فریش ہونے کے بعد اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی اور ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کا سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور رانی اندر داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ماہین نے اسے دیکھا۔ آپ شاید ارمان کی کزن ہیں، آئے نا اندر آئیں۔ وہ کچھ دیر وہیں دہلیز میں کھڑی ہو کر ماہین کو سر تا پیر گھورتی رہی تو ماہین نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ ہاں، میں ارمان کی کزن ہوں اور مجھے ارمان کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے تمہاری اجازت درکار نہیں ہے۔ میں تو بس وہاں کھڑی ہو کر تمہیں دیکھ رہی تھی۔ رانی اس کے قریب آتی نہایت ہی سخت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن ماہین کو محسوس ہوا کہ شاید اسے ماہین پسند نہیں آئی۔ تو تم ہو وہ جس نے اتنے سالوں سے ارمان کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تمہاری وجہ سے ارمان راتوں کو سکون سے سو نہیں پاتا تھا۔ اسے تم سے کوئی محبت نہیں، یہ مت سمجھنا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم بس اسے خوابوں میں آ کر پریشان کرتی تھی اور وہ اس گلٹ میں جی رہا تھا کہ تم اس کے نکاح میں تھیں اور وہ صرف اپنا گلٹ اور اپنی غلطیاں دور کرنے کے لیے تمہیں اس گھر میں لے کر آیا ہے۔ تم صرف اس کے گناہوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایک مہرا ہو۔ وہ صرف میرا ہے اور بہت جلد میں اور ارمان شادی کر لیں گے۔ ویسے بھی ارمان مجھ سے محبت کرتا ہے اور جتنی جلدی تم یہ بات سمجھ جاؤ اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ ارمان تمہیں اپنے اس کمرے میں تو رکھ سکتا ہے لیکن تمہیں کبھی بھی بیوی کے حقوق نہیں دے گا۔ میں بس تمہیں آج یہی بتانے کے لیے آئی تھی کہ ارمان سے دور رہنا، وہ صرف میرا ہے۔ سالوں سے میں نے اس سے محبت کی ہے اور ہم سالوں سے ساتھ ہیں اور بچپن کا نکاح اس کے لیے صرف ایک ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ بول رہی تھی، وہ مسلسل ماہین کے کانوں میں زہر انڈیل رہی تھی اور ماہین ساکت سی بے حد خاموش اور حیرت سے اسے دیکھتی رہی جو اس کے کانوں میں زہر پھونک کر واپس پلٹ گئی تھی اور ماہین جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں پتھر ہو گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے وجود سے جان نکال رہا ہو۔ اسے اپنے قدموں سے زمین سرکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کیا کہا؟ ارمان اس سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اس کا گلٹ تھی جسے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کبھی بھی بیوی کے حقوق نہیں دے گا۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اسے اس گھر میں آئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے اور ارمان نے ایک بار بھی اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ کیا واقعی وہ اپنی اس کزن سے نکاح کر لے گا؟ ہاں، وہ کون سا ارمان کے بارے میں کچھ جانتے تھے؟ ویسے بھی تو وہ اس سے سالوں بعد مل رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی گزرے سالوں میں ارمان کسی لڑکی میں انٹرسٹ لیتا بھی رہا ہے یا نہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے اور پھر کب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اسے احساس بھی نہیں ہوا، جبکہ نیچے ارمان لاؤنج سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ارے واہ، آج تو بہت اچھی کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسے پتا تھا کہ آج کھانا ماہین نے بنایا ہے۔ ہاں بھائی، تمہاری بیوی 4 گھنٹوں سے کچن میں گھسی اپنے ہاتھوں کے جوہر دکھا رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کیسا کھانا بنا ہے، میں نے تو چکھا بھی نہیں۔ اس نے کہا تھا ارمان اور ماموں آئیں گے پھر ہی کھائیں گے۔ ماہرہ بیگم مسکرا کر کہہ رہی تھی، کہاں ہے ماہی؟ اس نے آس پاس دیکھا، اوپر کمرے میں فریش ہونے گئی تھی۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلاتے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ اتنے میں اسے رانیہ کی سیڑھیوں سے اترتے دیکھا۔ ہیلو، کیسی ہو رانیہ؟ اس نے مسکرا کر رانیہ سے ہائے ہیلو کیا۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی اور وہ رانیہ کو اپنی بہن ہی سمجھتا تھا، مگر رانیہ اس کی محبت میں گرفتار تھی، جس بات سے ارمان بالکل ہی لا علم تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں اور ماہی کو لے کر آتا ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ تب تک ماما آپ کھانا لگوا لیں۔ ماہرہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر کمرے میں آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کے کانوں میں ماہین کے سسکنے کی آواز پڑی۔ ارمان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے بیگ وہیں اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور تیزی سے ماہین کے قریب آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہی، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ فوراً پریشان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس سے پہلے وہ ماہین کے چہرے کو ہاتھ لگاتا، ماہین نے تیزی سے اس کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ خبردار، اب اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا مجھ سے بات مت کریں، بہت برے ہیں آپ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے برے ہو سکتے ہیں۔ آخر کیا قصور ہے میرا؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا ارمان؟ کیوں؟ وہ چیخی تو پڑی تھی۔ ارمان شدید حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی، ہوا کیا ہے؟ تم ایسے رو کیوں رہی ہو؟ اور کیا کیا ہے میں نے؟ ریلیکس ہو جاؤ، مجھے ساری بات آرام سے بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ ارمان نے ایک بار پھر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے چاہے، مگر ماہین نے اس کا ہاتھ دور کیا اور خود بھی اس سے دور ہو گئی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی اور بچپن میں ہوا نکاح صرف ایک ذمہ داری تھا،
اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو پھر آپ مجھے کیوں اس حویلی سے لے کر آئے؟ مجھے یہاں نہ لاتے، مجھے وہ سارے خواب نہ دکھاتے۔ اگر آپ اپنی اس کزن رانیہ سے ہی محبت کرتے ہیں تو پھر مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے؟ اسی سے شادی کر لیتے نا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ جیسے اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو ہذیانی انداز میں چیخ پڑتی، جبکہ ارمان اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ماہی کیا کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ کس نے کہا؟ میں رانیہ سے محبت کرتا ہوں اور میں کیوں کرنے لگا اس سے شادی؟ میرے لیے وہ صرف بہنوں جیسی ہے۔ تم سے ساری بات کس نے کہی؟ ارمان نے سختی سے پوچھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ ابھی بھی اپنی ہی رو میں بول رہی تھی تو ارمان نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ میں بار بار نہیں پوچھوں گا ماہین، مجھے بتاؤ تمہارے دماغ میں یہ زہر کس نے ڈالا ہے؟ ارمان نے سختی سے پوچھا تو اس کے لہجے پر ایک پل کے لیے ماہین بھی سہم گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ آپ کی کزن یہاں آئی تھی کمرے میں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں صرف آپ کے خوابوں میں آ کر آپ کو پریشان کرتی تھی، اور آپ اپنا گلٹ ختم کرنے کے لیے مجھے یہاں سے لے کر آئے ہیں۔ آپ جلدی مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس سے شادی کر لیں گے، اسی لیے آپ اتنے دنوں سے ایک بار بھی میرے قریب نہیں آئے۔ بس اس سے زیادہ وہ بول نہیں سکی۔ اس کے الفاظ نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور ارمان جیسے ساری کہانی سمجھ گیا۔ اوہ خدایا! اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں عقل ہے کوئی بھی؟ تمہیں کچھ بھی کہانی سنا دے گا اور تم یقین کر لو گی؟ وہ اب کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے غصے سے ماہین سے بات کر رہا تھا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھ پر غصہ بھی کر رہے ہیں؟ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ پوچھا تو ارمان کو اپنے لہجے کا احساس ہوا اور وہ دوبارہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ماہی؟ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو پھر میں تمہیں وہاں سے یہاں لاتا ہی کیوں؟ کہ تم نے ایک بار بھی مجھے رانیہ کے ساتھ دیکھا؟ انفیکٹ وہ تو کبھی کبھار ہمارے گھر آتی ہے اور آج تمہارے آنے کے بعد پہلی بار آئی ہے۔ اگر مجھے کسی اور سے محبت ہوتی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے اس سے شادی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، مگر میں نے تمہارے سوا کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، تو کیوں کرتا میں کسی اور سے شادی؟ اور تمہیں میرے کس عمل سے یہ لگا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ اور یہ کیا کہہ رہی ہو کہ تمہارے قریب نہیں آیا؟ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھاؤں؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا اور ماہین چہرہ جھکا گئی۔ وہ شدید شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی مگر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تم جب یہاں آئی تھی نا، تم نے اپنی حالت دیکھی تھی؟ تم جگہ جگہ سے زخمی تھی۔ میں چاہتا تھا تم میرے ساتھ پہلے کمفرٹیبل ہو جاؤ، اور تم نے کہا تم پڑھنا چاہتی ہو، اسی لیے میں نے تم پر اس رشتے کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اپنا رشتہ آگے بڑھائیں تو ٹھیک ہے، ہم آج ہی اپنا رشتہ آگے بڑھا لیں گے۔ تم میری بیوی ہو، میری زندگی، اور میری زندگی میں واحد عورت ہو۔ نہ تمہارے پہلے کوئی تھی، نہ تمہارے بعد کوئی ہوگی، اور رانی کو تو میں اچھے سے سبق سکھاتا ہوں۔ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ، اور اب اگر دوبارہ روئیں تو میں بتا رہا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو آؤ، جو اتنی محنت سے میرے لیے کھانا بنایا ہے، آؤ نا، وہ سب کھاتے ہیں۔ اور خدا کے واسطے ماہی ایسا مت سوچنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو میری سانسیں چلتی ہیں، تمہیں نہیں دیکھتا تو سانسیں رک جاتی ہیں۔ آئندہ اسے رو کر مجھ پر ظلم مت کرنا۔ وہ شدید اذیت سے کہتے اس کے چہرے پر جگہ جگہ اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے دونوں گالوں کو چوم کر پیچھے ہٹا، اور اب وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہین کو شدید شرمندگی ہوئی اور ایک دم سے اسے اپنے سینے سے بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پاگل تھی، وہ ایسے ہی اتنی جلدی رانیہ کی باتوں میں کیوں آ گئی؟ شاید اس لیے کیونکہ اس نے حویلی میں جیسا وقت دیکھا تھا، اس کے لیے اسے لگتا تھا کہ کوئی بھی اسے کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اب وہ واش روم میں جا کر چہرہ دھو رہی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ ارمان اور رانیہ بحث کر رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے وہ سب کچھ کہنے کی؟ تم ہوتی کون ہو ہمارے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کرنے والی؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میرے اور میری بیوی کے پرسنلز تک پہنچو؟ اور میرے بیڈ روم میں میری اجازت کے بنا داخل ہونے کی کوشش کیسے کی تم نے؟ وہ شدید غصے سے کہہ رہا تھا۔ عثمان صاحب بھی آ چکے تھے۔ بس کرو ارمان، اتنا کافی ہے۔ مائرہ بیگم کو جب پتہ چلا کہ رانیہ ماہی سے یہ کچھ کہہ کر آئی ہے تو انہیں بھی شرمندگی ہوئی تھی۔ بس ماما، اسے کہہ دیں کہ آج کے بعد ہمارے گھر مت آیا کرے، اور یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو کہ ماہین میری بیوی ہے اور محبت کرتا ہوں میں اس سے۔
اتنی محبت کہ کوئی چاہ کر بھی ہمارے درمیان کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ رانیہ ضبط سے ارمان کے سامنے کھڑی تھی۔ بس خالہ، بہت ہو چکا۔ آپ کا بیٹا سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اگر کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو کیا یہ سامنے والے کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا؟ ارے جاؤ جاؤ، میں تو تھوکتی بھی نہیں تم پر۔ وہ بھی غصے سے ارمان کو اور باتیں سناتی گھر سے چلی گئی۔ ارمان نے پلٹ کر دیکھا تو ماہین اب دوپٹہ گلے میں ڈالے سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی تھی۔ وہ ان تینوں کے قریب آئی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ اتنا کہتے وہ روتے ہوئے ارمان کے سینے سے لگ گئی۔ ماہرہ بیگم اور عثمان صاحب مسکرا دیے تھے۔ اچھا بس، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آئندہ ایسی غلط فہمی پالنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم مجھ سے بدگمان ہو جاؤ۔ چلاؤ کھانا کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میری بیوی نے کیسا کھانا بنایا ہے۔ ارمان اس کا ہاتھ پکڑے ڈائننگ ٹیبل پر لے جا رہا تھا اور اب وہ سب ہنسی خوشی کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ارمان کمرے میں چلا گیا تو وہ اس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آئی۔ آپ نے بتایا ہی نہیں میں نے کیسا کھانا بنایا تھا؟ ارمان کو بیڈ پر لیپ ٹاپ میں مصروف دیکھے اس نے پوچھا۔ بہت بہت اچھا بنا تھا۔ ارمان نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے بازو سے پکڑتے اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر لائے میرا انعام دے۔ ماہی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ او ہو، پیسے چھوڑو، تمہیں آج کچھ خاص انعام دیتا ہوں۔ اسے اپنے مزید قریب کرتے اسے کھینچ چکا تھا کہ وہ سیدھا بیڈ پر آ گری۔ ویسے تو میں نہیں چاہتا کہ ابھی ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے نہیں کیونکہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ تم ابھی پڑھنا چاہتی ہو۔ لیکن اب میں سوچ چکا ہوں کہ آئندہ ہمارے درمیان غلط فہمی نہ ہو، اسی لیے آج ہمیں اس رشتے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ماہین نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ لیکن یہ چیٹنگ ہے، میں نے تو آپ سے پیسے مانگے تھے۔ اس نے ارمان کے سینے پر دباؤ دیتے اسے خود سے دور کرنا چاہا جو اس پر جھک چکا تھا۔ او ہو، یہ سارا کا سارا ارمان ملک تمہارا ہے۔ ابھی بھی پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ میں تمہارا جائز کیشیئر ہوں نا، جب چاہے مانگ لینا، مگر ابھی مت مانگو۔ اس سے پہلے ارمان اس کے لبوں پر جھکتا، اس نے ایک بار پھر ارمان کو روک دیا۔ آپ چائے تو پی لیں، وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مگر ارمان اس کی چالاکی پر مسکرا دیا۔ آج چائے نہیں پیوں گا، آج میں کچھ اور پینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے ہوئے اب اس کے گلے پر جھکتا، وہاں اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ماہین نے تیزی سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے گلے پر جھکا رہا، پھر چہرہ اٹھائے ماہین کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ماہین کچھ کہتی وہ اس کے لبوں پر جھکتا، انہیں اپنی دسترس میں لیتا، اپنی محبت اس کے لبوں پر نچھاور کرنے لگا اور دوسرے ہاتھ سے وہ سائڈ ٹیبل لیمپ کا بٹن دبا کر اسے بند کر چکا تھا، اور گہری ہوتی رات کے ساتھ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ بالآخر اتنی دوریوں کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا، جبکہ دوسری طرف ظلم کرنے والوں کے ساتھ خدا خود ہی انصاف کر لیتا ہے، اور اسی طرح خدا نے وقاص خان کے بیٹے کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اپنی ساری دولت بھی نچھاور کر دیتے، پھر بھی ان کا بیٹا اب ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کینسر تھا اور تمام ڈاکٹرز انکار کر چکے تھے کہ اس کینسر کا لاسٹ سٹیج پر ہے اور اب وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ کسی یتیم پر ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اگر وہ خدا حساب لینے پر آیا تو اسی دنیا میں تمہیں مکافات کی چکی میں پسنا ہوگا۔ کبھی کبھی لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ایک خدا بیٹھا ہے، اسی لیے ظلم کرنے سے پہلے ڈرنا چاہیے کہ نہیں جو گڑھا دوسروں کے لیے کھود رہے ہیں وہ خود بھی اس میں نہ گر جائیں۔